السلام علیکم لیول 3، میں ہوں آپ کی ٹیچر سمانہ قاسمی، فیلکن ہاؤس گرامر اسکول کیمپس 9 سے۔ امید کرتی ہوں لیول 3 آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو لیول 3 آج ہم لوگوں کا میقات آخر کا اگلا ٹاپک شروع ہونے جا رہا ہے، جس کا نام ہے سبق علامہ اقبال کا بچپن، جو کہ آپ کے صفحہ نمبر 129 پر آپ کی کتاب کاروان اردو میں موجود ہے۔ تو آپ اب ایسا کیجئے کہ آپ اپنی کتاب کھول لیجئے اور چلیے اب ہم اس سبق کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے سبق کو بغور سننا ہے اور اس کے بعد بغور خود بھی پڑھنا ہے، یعنی کہ اس کی بلند خوانی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کی بلند خوانی۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے ہندوستان کے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ علامہ صاحب نے اپنی شاعری کے ذریعے جتنا بڑا اور اہم کام کیا وہ ان سے پہلے کوئی نہ کر سکا۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 یعنی کہ 1877 کو پنجاب کے مشہور شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ علامہ اقبال نے مولوی غلام حسین سے قرآن پاک پڑھا، پھر مولوی میر حسن سے مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ جب مولوی صاحب اسکاچ مشن اسکول سے وابستہ ہو گئے تو اقبال بھی اسی اسکول میں داخل کرا دیے گئے۔ میر حسن کے بیٹوں سے ان کی گہری دوستی تھی۔ علامہ اقبال میر حسن کے گھر بھی پڑھنے جاتے اور کبھی کبھار مولوی صاحب سے چھپ کر ان کے بیٹوں کے ساتھ مل کر کبوتر بھی اڑاتے۔ علامہ اقبال کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اسکول کی تعلیم میں اپنی عمر کے لڑکوں سے بہت آگے تھے۔ ان کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد کی بیگم بتاتی ہیں کہ اسکول کے ابتدائی زمانے میں اقبال رات کو نیند میں اٹھ اٹھ کر پڑھتے تھے۔ ایک بار آدھی رات کو ان کی والدہ امام بی بی کی آنکھ اچانک کھلی تو دیکھا کہ اقبال دیے کی روشنی میں پڑھ رہے تھے۔ دو ایک آوازیں بھی دیں مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ انہوں نے شانوں سے پکڑ کر ہلایا اور کہا، اقبال اس وقت آدھی رات کو کیا پڑھ رہے ہو؟ سو جا، صبح پڑھ لینا۔ اقبال نے جمائی لی اور کہا، بیجی سویا ہوا تو ہوں۔ رات کو دیر تک پڑھتے رہنے کی عادت آہستہ آہستہ والدین کی توجہ سے ختم ہو گئی۔ 1893 یعنی کہ 1893 میں انہوں نے میٹرک کا امتحان درجہ اول میں پاس کیا۔ اپنے اسکول میں پہلی اور پورے پنجاب میں 8ویں پوزیشن حاصل کی۔ اس کامیابی پر اقبال کو 12 روپے ماہانہ وظیفہ ملنے لگا اور اسکول کی طرف سے ایک تمغہ بھی دیا گیا۔ پیارے بچوں، اگر آپ بھی علامہ اقبال کی طرح بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں تو ان کی طرح
علم سے محبت کرنا سیکھیں۔ جو لوگ علم سے محبت کرتے ہیں انہیں زندگی میں ڈھیر ساری کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے علامہ اقبال کے بچپن کے واقعات سے کیا سیکھا؟ میں نے تو یہی سیکھا کہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بچپن میں بھی بے شک پڑھیں لکھیں لیکن وقت پڑھائی کو لازمی دیں، پڑھائی پہ رجحان زیادہ ہونا چاہیے۔ اب آ جائیے لیول 3 اپنے صفحہ نمبر 132 پر، جہاں پہ آپ کی تحریری تفہیم موجود ہے۔ تو چلیے میں کچھ سوالات کی یہاں پر آپ کے سامنے وضاحت کر دیتی ہوں، اور انہی سوالات کے جوابات آپ نے اپنے الفاظ میں کاپی میں دینے ہوں گے۔ جیسے کہ سوال نمبر 1 ہے، علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے کیا کام کیا؟ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا تھا، کیونکہ اس دور میں شاعری کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، بہت زیادہ لوگ سننا پسند کرتے تھے۔ یعنی کہ ایسا ہوتا تھا کہ باقاعدہ لوگ ایک محفل جماتے تھے اور وہاں پر شاعری سنی جاتی تھی۔ تو علامہ اقبال نے شاعری کو ہی ذریعہ بنایا کہ اس وقت کے مسلمانوں میں وہ جوش و جذبہ کیوں نہ اسی شاعری کے ذریعے بھرا جائے، اور آج ہمارا الگ ملک ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیے سوال نمبر 2 پر، علامہ اقبال کی علم سے محبت کا اندازہ کن باتوں سے ہوتا ہے؟ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ علامہ اقبال رات کو جاگ کر پڑھا کرتے تھے، کبھی کبھی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ہلکی سی نیند لے لیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے زیادہ تر اپنا وقت پڑھائی کو دیا، اپنی توجہ پڑھائی کو دی، تاکہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے وطن کے لیے کر سکیں۔ اور دیکھیں آج ان کی وجہ سے یہ ملک آزاد ہے۔ انہوں نے تصور پیش کیا تھا، ایک آئیڈیا دیا تھا کہ ایک ہمارا الگ ملک ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھیے گا۔ اب آ جائیے سوال نمبر 3، علامہ اقبال کے بچپن کے واقعات سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ آپ نے یہ سبق حاصل کیا کہ ہمیں اپنا وقت کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر وقت پڑھتے ہی رہیں، لیکن اپنی زیادہ توجہ پڑھائی کی طرف ہونی چاہیے، اور کوشش یہی ہونی چاہیے، لگن یہی ہونی چاہیے آپ کی کہ ہمیں اپنے وطن کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہے کہ ہمارے وطن کا نام روشن ہو جائے۔ تو علامہ اقبال نے ہمیشہ اپنا وطن کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی ہی سوچ رکھتے ہوئے اپنا وقت ضائع نہیں کیا اور پڑھائی پر توجہ دی۔ اب آ جائیے ہمارا اگلا سوال، علامہ اقبال کی 2 نظموں کے نام لکھیں۔ بیٹا بہت آسان ہے، آپ لوگ لیول 2 میں بھی علامہ اقبال کی نظموں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، تو آپ لازمی خود سے آپ لوگوں نے ان 2 منظومات کے نام لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یاد بھی ہوں گے ان دونوں نظموں کے نام، بہت آسان تھے اور بہت انٹرسٹنگ دلچسپ منظومات تھیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ان دونوں منظومات کے نام لکھنے ہیں علامہ اقبال کے۔ اب آ جائیے مشق نمبر 2 پر، جو کہ آپ کے صفحہ نمبر 132 پر موجود ہے، کہ دیے ہوئے الفاظ اور محاوروں کے جملے اپنی کاپی میں بنائیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں محاورے کا معنی، کہ محاورہ ہوتا کیا ہے۔ محاورہ اسے کہتے ہیں جو اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جس طریقے کا الفاظ لکھا ہوتا ہے اس کے ایگزیکٹلی وہی میننگ نہیں ہوتے، ہاں اس کے اندر جو الفاظ اس کے معنی چھپے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑی سی بات بہت مختصر سے الفاظ میں سمٹ جاتی ہے اور وہ محاورہ کہلاتی ہے۔ تو اس کے حقیقت معنی نہیں ہوتے، اس کے اندر چھپے ہوتے ہیں اس کے معنی۔ ٹھیک ہے، تو آ جائیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا لفظ جذبہ۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، یہ جملہ میں نے بنایا ہے اور اس کتاب سے دیکھ کر بنایا ہے، تو امید ہے آپ سے کہ آپ لوگ خود سے اپنے الفاظ میں جملے بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہی جملے بنانے جو کہ میں نے یہاں پر آپ کو ویڈیو میں واضح کیے ہوئے ہیں۔ اب آ جائیے جملہ نہیں محاورہ، جملہ ہی ہے یہ، وابستہ ہونا۔
وابستہ ہونے کا مطلب ہے کسی چیز سے جڑ جانا، شامل ہو جانا. جیسے کہ میں فیلکن ہاؤس گرامر اسکول سے 3 سال سے وابستہ ہوں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے میں نے یہ جملہ بنایا ہوا ہے. آپ لوگ اپنی طرف سے خود اپنے الفاظ میں کوئی نہ کوئی جملہ بنائیں گے. اب آ جائیے ہمارا اگلا لفظ اچانک، یعنی کہ یکدم اچانک سے کوئی چیز ہو جانا. صبح سویرے اچانک بارش برسنے لگی. ٹھیک ہے، صبح سویرے میں اٹھی تو اچانک بارش برسنے لگی، یعنی کہ وہ کام جو یکدم ہو جائے وہ اچانک کے معنوں میں آ جاتا ہے. اب آ جائیے ہمارے پاس جو اگلا محاورہ آ گیا ہے وہ ہے ٹس سے مس نہ ہونا. یعنی کہ انسان کتنی بھی کوششیں کر لے، کچھ بھی کر لے، لیکن بندہ ہلے گا ہی نہیں اپنی جگہ سے. ان معنوں میں یہ محاورہ آتا ہے ٹس سے مس نہ ہونا. جیسے میں نے اپنے بھائی کو صبح سحری کے لیے 2 دفعہ اٹھایا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا، یعنی کہ وہ ایسے لیٹا رہا نیند میں کہ اس نے اٹھنا گوارا ہی نہیں کیا، اس نے کوئی رسپانس ہی نہیں دیا. تو ٹس سے مس نہ ہونا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان کتنی بھی کوشش کر لے لیکن اگلا انسان ٹس سے مس نہ ہو، یعنی اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ محاورہ ہے جس کے معنی کچھ اس طریقے کے ہیں. اب آ جائیے ہمارا اپنا اگلا نیا لفظ ہے علم. علم کیا ہوتا ہے؟ تعلیم، ایجوکیشن. ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے وطن کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں. اور سب کا یہی جو ہوتا ہے زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا کریں کہ اپنے وطن کا نام روشن کریں. تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے وطن کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں. اب آ جائیے لیول 3 اپنے گھر کے کام کی طرف کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے. سب سے پہلے عنوانی صفحہ بنے گا علامہ اقبال کے بچپن کا. علامہ اقبال کی ایک اچھی سی تصویر بنا لیجئے گا. اس کے بعد 10 مشکل الفاظ لکھنے ہیں آپ لوگوں نے. اس کے بعد یہ تمام سوالات جس کی وضاحت میں نے ویڈیو میں کی ہے، آپ نے انہی سوالات کے جوابات اپنی کاپی میں دینے ہیں. ٹھیک ہے، جن سوالات کی وضاحت میں نے ویڈیو میں کی ہے انہی سوالات کے جوابات آپ نے کاپی میں دینے ہیں. اس کے بعد جو میں نے آپ کو الفاظ جملے بیان کیے ہیں آپ نے ان کو بھی اپنی کاپی میں مکمل کرنا ہے. تمام کام اپنے الفاظ میں ہی دیا جائے گا، مکمل کیا جائے گا. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.